میرا نام مقبول ہے۔ ہم لاہور میں رہتے ہیں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ میری عمر 21 سال ہو چکی تھی اور میں اس وقت یونیورسٹی میں پڑھائی کر رہی تھی، اور میرا گھر کیونکہ یونیورسٹی سے کافی دور تھا، اسی لیے میرے والد نے مجھے ایک ہاسٹل دلوا دیا۔ میں 5 دن ہاسٹل میں رہتی اور باقی دن گھر آ جاتی، کیونکہ یونیورسٹی میں صرف 5 دن ہی کلاسز ہوتی تھی۔ میری کزن کبھی کبھار ہمارے ہاسٹل میں آ جاتی اور ہم دونوں اکٹھے بیٹھ کر پڑھائی کیا کرتے۔ میں جس یونیورسٹی میں پڑھائی کر رہی تھی اسی یونیورسٹی میں ارسلان بھی پڑھتا تھا۔ ارسلان مجھے کافی زیادہ پسند بھی تھا، لیکن میں نے آج تک اسے اس نظر سے نہیں دیکھا جس نظر سے وہ مجھے دیکھا کرتا تھا۔ ارسلان نے مجھے کافی دفعہ کہا کہ تم بھی ہاسٹل میں اکیلی ہوتی ہو، اگر تم چاہو تو ہم دونوں ایک ہی ہاسٹل رکھ سکتے ہیں، لیکن میں کیونکہ عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے مجھے تھوڑا سا ڈر تھا، اور میری کزن بھی مجھے یہی کہتی تھی کہ تم اپنا ہاسٹل علیحدہ ہی رکھو، کیونکہ میری کزن دوسرے کالج میں پڑھتی تھی اور میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اسی لیے وہ کبھی کبھار شام کو میرے ہاسٹل میں آ جایا کرتی۔ میں اس کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کر لیا کرتی تھی۔ ایک دن ارسلان بولا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے ہاسٹل میں آ کر تمہارے ساتھ کمبائن سٹڈی کر سکتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کیوں نہیں، لیکن کچھ ہی دیر کے لیے ساری رات میں کیونکہ پڑھائی نہیں کر سکتی، اسی لیے ارسلان نے کہا کوئی بات نہیں، میں آ جاؤں گا۔ پھر ارسلان ہر روز میرے ہاسٹل میں آ جاتا اور ہم دونوں ایک دوسرے کی پڑھائی میں مدد کر دیا کرتے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے بھی ارسلان سے محبت ہو گئی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ ارسلان مجھے پہلے پرپوز کرے، جبکہ ارسلان یہ سوچ رہا تھا کہ مقبول مجھے پہلے پرپوز کرے۔ اسی کشمکش میں ارسلان ایک رات ہمارے ہاسٹل میں لائٹ چلی گئی اور اپنے موبائل کی لائٹ آن کر کے مجھے غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا تم کتنی خوبصورت اور حسین و جمیل ہو۔ میں تمہیں کب سے ایک دل کی بات بتانا چاہتا تھا، اگر تم اجازت دو تو میں ابھی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم بتاؤ کیا بات ہے، کیونکہ میں بھی اس بات کا دل میں کافی دنوں سے انتظار کر رہی تھی۔ پھر ارسلان نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے بھی اسے کہا میں بھی تمہیں کب کی پسند کرتی ہوں، لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی کہ شاید تم آگے سے منع ہی نہ کر دو۔ ارسلان نے کہا ہم اتنے دنوں سے ایک دوسرے سے دور کیسے رہ سکتے تھے، ایک نہ ایک دن تو ایک ہونا ہی تھا۔ ہمارا یونیورسٹی میں آخری سیمیسٹر چل رہا تھا، ایک ہفتے بعد ہم نے ایک دوسرے سے جدا ہونے جانا تھا۔ ارسلان نے مجھے کہا اگر تم برا نہ مانو تو میرا موبائل نمبر لے لو، پر اب سے ہماری بات چیت ہوا کرے گی۔ تو اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا اور اس طرح ہماری بات چیت یونیورسٹی کے بعد ہوا کرتی تھی۔ پھر میں نے اپنے گھر میں بات کی اور میرے والدین نے ارسلان کے ہاں بات کی، تو اس طرح ہم دونوں کے والدین بھی مان گئے۔ لیکن ہاسٹل میں ارسلان نے میرے ساتھ ایک کام کیا تھا، میں یہی سوچ رہی تھی پتہ نہیں ارسلان مانے گا یا نہیں، لیکن ارسلان بھی میرے ساتھ سیریس تھا اور اس طرح میری ارسلان کے ساتھ شادی ہوئی۔ اور پھر میری نئی شادی ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے بھی مجھے بن سور کر رہنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں تیار ہو کر کچن میں کام کر رہی تھی، میرے شوہر کے آنے کا وقت ہونے والا تھا۔ میں ان کے آنے سے پہلے کھانا بالکل تیار کر دینا چاہتی تھی، اتنے میں میرا دیور جو میرے شوہر سے 2 سال چھوٹا تھا کچن میں آ گیا، اور وہ مجھے پلک جھپکے بغیر دیکھتا رہا۔ میں بہت شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ جب میں اس کی نظروں سے گھبرا کر پیچھے کو پلٹی تو میری نظر اس کے چہرے پر، وہ شرمندہ سا ہو گیا، عورت تھی، نظروں کا مفہوم سمجھتی تھی۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ سر پر اوڑھا اور کمرے میں پناہ لی۔ میرا دیور بہت زیادہ شرمندہ تھا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگا بھابی مجھے معاف کرنا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو جانے جا رہی تھی، بھائی کو کچھ مت بتانا۔ میں کافی زیادہ ڈر گئی تھی کہ ابھی یہ بچہ ہے اور اس طرح کی حرکتیں کیے جا رہا ہے۔ خیر میں نے اسے سمجھایا اور اسے میری بات سمجھ آ گئی۔ اس طرح دیور سے بھی میری جان چھوٹ گئی۔ میں دل ہی دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ دیور اس طرح کی نظریں میرے اوپر جمائے ہوئے ہیں۔ خیر میں نے بھی اللہ سے توبہ کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے،
اور بخشش کرنے والا ہے، تو میں اپنے بندے کو معاف کر ہی دیتا ہے جبکہ بندہ اس کے سامنے سچی توبہ کرتا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی نیو انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔